والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهاديين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نہایت ہی قابل صد تحسین صدر محفل، آفتاب ولایت، نیر افق ولایت، شیخ المشائخ، سلطان الاولیاء، آل نبی، اولاد علی، حضرت الشیخ السید علی رضا فضل شاہ بلی دامت فیوزہم، اور بہت ہی احترام کے لائق صاحبزادگان اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے پناہ لطف و کرم اور اس کا شکر عظیم ہے کہ آج ہم زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، امام الزاہدین، سید السالکین، آل نبی، اولاد علی، شیخ الشیوخ، حضور قبلہ عالم الشیخ السید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگری میں، ان کے سائے میں جمع ہو کر ان کے نانا اور ان کے بابا کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ ہمارا اس ذکر کا کرنا اور اس ذکر میں شامل ہونا اور اس ذکر کا ہم سب کا سننا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، بڑی ہی مختصر گفتگو ہے۔ آج کے دن سے نسبتیں 3 ہیں۔ ٹچ دوں گا اور ایک پیغام دوں گا بڑے اختصار کے ساتھ۔ میں نے جو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا ذکر آخر میں ہوگا۔ شروع قرآن سے کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوالیہ آیت نازل فرما رہا ہے، خود سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ، علم والا اور جس کے پاس علم نہ ہو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ توجہ ہے بھئی، ایک ایک لفظ کی سمجھ آپ کو چند الفاظ کے بعد آئے گی، ذرا ایک ایک لفظ کو ذہن نشین کر لیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے کائنات والوں سے: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ دو گروہ
دو جماعتیں، دو قسم کے لوگ اللہ پاک ان کا ذکر کر رہا ہے. ایک وہ جو علم والے ہیں، ایک وہ جو علم والے نہیں ہیں. بھئی توجہ ہے نا. ایک وہ جو علم والے ہیں اور ایک گروہ وہ جو علم والے نہیں ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں میں نے عقل دی ہے، سوچ دی ہے، شعور دیا ہے، ذرا سوچ کے بتاؤ کہ علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اب یہاں پر ایک حدیث پاک کا مفہوم اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، توجہ چاہوں گا. سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے افراد میں سے کسی بھی گروہ میں شامل ہو جاؤ. 4 قسم کے لوگوں میں سے کسی بھی گروہ میں شامل ہو جاؤ. یہ صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے. آقا وہ کون کون؟ فرمایا سب سے پہلا اور سب سے افضل گروہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم سیکھے، ان میں شامل ہو جاؤ. یعنی اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے اللہ کا دین پڑھنے اور سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو اور دین کے عالم بن جاؤ. آقا اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر فرمایا دوسرا گروہ وہ ہے کہ طالب علم بن جاؤ. دوسرا گروہ کیا ہے؟ طالب علم بن جاؤ. یعنی جہاں سے بھی گزرو کام کرتے رہو مگر دل میں یہ تڑپ رہے کہ مجھے دین کی کوئی بھی خبر مل جائے، علم کی کوئی بات مل جائے. بس دل میں یہ تصور رکھا کرو جہاں سے بھی علم ملے اس کو اپنا لیا کرو. آقا تیسرا فرمایا اگر عالم نہ بن سکو، طالب علم نہ بن سکو تو پھر جس جگہ پر علم کی مجلس قائم ہو اس مجلس میں آ کر بیٹھا ہو. حضرت محترم ان ساری چیزوں کا تعلق ایک ہی لفظ کے ساتھ ہوگا اور وہ میں نے لفظ آپ کو سمجھانا ہے. آقا تیسرے فرمایا اگر عالم نہ بن سکو، طالب علم نہ بن سکو تو جس جگہ پر اللہ کے دین کے علم کے فروغ کی مجلس سجی ہوئی ہو اس مجلس میں آ کر بیٹھ جایا کرو. آقا اگر مجبوری ہو، کوئی جاب کا مسئلہ ہے، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی مصروفیت ہے تو فرمایا پھر ہمیشہ چوتھے گروہ میں ضرور رہنا. آقا وہ کیا؟ فرمایا جب تمہیں پتہ چلے کہ کوئی عالم دین کہیں سے گزر رہا ہے تم جب وہاں ہو تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. فرمایا 5ویں قسم کا فرد نہ بننا. بھئی توجہ ہے، 5ویں قسم کا فرد نہ بننا. مالک یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ بھئی سونا ڈھالنا بھی تو ایک علم ہے، لوہا ڈھالنا بھی ایک علم ہے، شجر کاری بھی ایک علم ہے. یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ حاضر محترم اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے تمہیں قرآن کا علم عطا کیا. معلوم ہوا کہ یہ قرآن کے علم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. آگے آقا آپ بتا دیجئے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھتا ہے اور قرآن کا علم سکھاتا ہے.
محترم توجہ ہے، علم کی بات کر رہا ہوں، علم کے زاویے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ دو ہی مختصر باتیں کرنی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی علم کی بات کی، اللہ نے بھی علم کی بات کی، تو میرے آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، آقا اگر سارے الہی علوم کو کہیں یکجا دیکھنا ہو، بھئی جس جگہ پر علم فلکیات بھی ملے، علم درسیات بھی ملے، علم النجوم بھی ملے، علم الکیفہ بھی ملے، علم آسمانی بھی ملے، عرش کا علم بھی ملے، فرش کا علم بھی ملے، تحت الثری کا علم بھی ملے، سمندر کی گہرائیوں کا علم بھی ملے، آقا سارے علوم اگر کہیں پر یکجا مل جائیں تو کیا خوب ہو۔ تو فرمایا وہ کائنات میں ایک ہی وجود ہے، آقا وہ کیا؟ فرمایا انا مدینۃ العلم۔ انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم۔ آقا آپ نے تو اپنے آپ کو علم کا شہر قرار دے دیا۔ آقا شہر کے اندر داخل ہونے کے شرائط ہوتے ہیں، یا رسول اللہ شہر کے اندر داخل ہونے کے اوقات ہوتے ہیں، کوئی سسٹم ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ہر وقت علم کے دروازے پر کھڑا ہونا چاہیں تو وہ علم کا دروازہ بتائیے جو ہر وقت میسر ہو، ہر جگہ پر میسر ہو۔ تو پھر دیکھتا ہوں ایک ہی ہستی ہے، جامعہ مسجد نبوی ہے، میرا مولا علی منبر پر بیٹھے ہیں، تو لوگوں کے سامنے آ کر فرماتے ہیں، کوئی میرے مصطفیٰ کے علم دین کی بات کرتا ہے، کوئی میرے مصطفیٰ کے علم الملائکہ کی بات کرتا ہے، کوئی میرے مصطفیٰ کے علم غیب کی بات کرتا ہے، کوئی میرے مصطفیٰ کے علم النجوم کی بات کرتا ہے، کوئی میرے مصطفیٰ کے علم الرسالت کی بات کرتا ہے، کوئی علم النبوت کی بات کرتا ہے، کوئی علم الامامت کی بات کرتا ہے۔ ارے کائنات کے کسی بھی علم کی بات اگر پوچھنا چاہو تو محمد کے بعد علی ہے، محمد کے بعد علی ہے۔ سلونی عما دون العرش، میں علی ہوں، مجھ سے سوال کرو، میں عرش کی خبریں بھی دیتا ہوں، میں عرش کی خبریں بھی دیتا ہوں۔ بھئی یا عالم بننا ہے، یا طالب علم بننا ہے، یا علم کی مجلس میں بیٹھنا ہے، یا جہاں سے عالم گزرے تو اس کی تعظیم کرنی ہے۔ ارے یا علی کہنے سے جو عالم بنے، بھئی علی علم ہے نا؟ نہیں علی علم نہیں۔ اچھا آپ یہ کہتے ہیں، بھی بندہ کہنے لگا یار آپ ہر وقت ہی علی علی کرتے ہیں، کہیں قرآن میں علی کا نام بھی آیا ہے؟ میں نے کہا آیا ہے؟ کہنے لگے کہاں آیا ہے؟ میں نے کہا ایک بتاتا ہوں صرف، تم نے آیت الکرسی پڑھی؟ حجی بالکل پڑھی ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ تو حجی اس میں اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے اور اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے اور اللہ کی کرسی کا ذکر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ سے قائم رہے گا۔ آگے ساری ہے اور آخر میں اللہ کریم اپنا ذکر کرواتا ہے، ذکر سناتا ہے، تعارف کرواتا ہے۔ یا اللہ، یہ اللہ کیا ہے؟ بھئی توجہ چاہوں گا، مجھے خوف نہیں کہ مجھ پر کوئی فتویٰ آئے گا، آپ بھی خوف نہ کرنا، آپ بھی خوف نہ کرنا۔ یا رب یہ اللہ کی پہچان کیسے ہے؟ کوئی مسمہ بھی بنا کر بھیج۔ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ میں نے پہلے کہا تھا ایک ایک لفظ میں آپ کو پوری کہانی سمجھاؤں گا، وقت نہیں ہے۔ میرے بادشاہ کے قدموں سے جڑ کر یہ ساری، میرا کل جب میں پہنچا ہوں لاہور تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرے لجپال کی پھونک آئی،
پھونک آئی، یہ اس پھونک کا کرشمہ ہے کہ میں 103 بخار سے اٹھ کر آج یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ میرے لجپال کا کرم ہے، یہ میرے ان لجپالوں کا کرم ہے۔ اگر آپ پر بھی کرم ہے تو ان کی بابا کا ذکر کر رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔ یا رب، یہ آیت الکرسی ہے جس میں تیری کرسی کا بیان ہے، وہ کرسی جو آسمانوں پر بھی پھیلی ہوئی ہے، جو زمینوں پر بھی پھیلی ہوئی ہے، جو عرش پر بھی پھیلی ہوئی ہے، جو فرش پر بھی پھیلی ہوئی ہے۔ مالک، کیا اللہ ہو کر تو اس کرسی میں بیٹھتا ہے؟ فرمایا نہیں، میں اللہ ہو کر نہیں بیٹھتا۔ مالک تو پھر کہا اگر اللہ ہو کر بیٹھوں تو میں محدود ہو جاؤں گا، میں سمٹ جاؤں گا۔ کرسی کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے، اس پر جب بیٹھتا ہوں اللہ ہو کر نہیں بیٹھتا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ہو کر بیٹھتا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جب کرسی پر بیٹھنا ہو، کرسی پر بیٹھنا میرا عمل نہیں، میری صفت ہے۔ کرسی پر بیٹھنا میرا عمل نہیں، میری صفت ہے، اور جس صفت کے تحت میں کرسی پر بیٹھتا ہوں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ جاؤ جا کر جو سا مرضی قرآن اٹھا لو، اگر آیت الکرسی کی آخری یقین الفاظ نہ ہو میری گردن اڑا دے نا۔ کیا وَهُوَ الْكَرِيمُ الْعَظِيمُ نہیں کہا جا سکتا تھا؟ کیا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ نہیں کہا جا سکتا تھا؟ کیا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْعَظِيمُ الْكَرِيمُ نہیں کہا جا سکتا تھا؟ بھئی کہا جا سکتا تھا۔ وہ رحیم ہونے کے ناطے کوئی اور کام کرتا ہے، وہ کریم ہونے کے ناطے کوئی اور کام کرتا ہے۔ اس کی ہر صفت ہر کام کے لیے الگ الگ پورے جہانوں کو فیضیاب کر رہی ہے، مگر جب اقتدار کی باری آتی ہے، جب کرسی پر بیٹھنے کی باری آتی ہے، جب حکومت چلانے کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ جب اقتدار کی کرسی پر بیٹھتا ہوں تو علی بن کر بیٹھتا ہوں، علی بن کر بیٹھتا ہوں۔ حاضرین محترم، آج کے دن کی نسبت غدیر خم سے بھی ہے۔ غدیر خم پر آپ نے ذکر سنا، مگر آج میرا جو وجدان کہتا ہے میں وہ جو کم ہی ذکر کرتے ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ مختصر اگر اجازت ہو چاند جملے کہنے لگا ہوں، اور آخری ہے، اگر توجہ ہوگی تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ ہر کوئی پوچھتا ہے کیا ہے حسین، ہر کوئی پوچھتا ہے کیا ہے حسین، کیسا ہے حسین، یہ کیوں ہے حسین، یہ کہاں ہے حسین، اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں۔ میں آج بتانے لگا ہوں میرے حسین کا ایک تعارف، صرف ایک تعارف، صرف ایک۔ ذی الحج 60 ہجری ہے، یکم ذی الحج شروع ہو گیا۔ بھائی توجہ چاہوں گا، مشرق سے لے کر مغرب تک جنت کی طلب رکھنے والے مکہ کی طرف آ رہے ہیں، حج کرنے آ رہے ہیں۔ میں 60 ہجری کی بات کر رہا ہوں، 60 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی کہاں کی؟ 60 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ آگے 61 ہجری آتی ہے جس میں محرم آتا ہے۔ میں 60 ہجری کے آخری دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ ذی الحج کا چاند نظر آ رہا ہے، ذیقات سے لوگوں کی تیاری شروع ہے۔ ہم حج پر جائیں گے، عرفات میں رات گزاریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے جو عرفات میں شب عاشور ذی الحج گزار لیتا ہے، اس کی زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ، جو جان بوجھ کر گناہ کیے یا جو بھول کر گناہ کیے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے شکم سے پیدا ہوا، اس کے نام پر کوئی بدعملی نہیں ہوتی۔ جو عرفات کی رات جاگ جاتا ہے اس کو اللہ کریم معصوم بنا دیتا ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، عرب سے لے کر عجم تک، ہر وہ مسلمان جو جنت کا طالب ہے وہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سفر سینکڑوں نہیں، بیسیوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں افراد کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، کثرتیں ہوتی جا رہی ہے، مگر 7 ذی الحج 60 ہجری جب دوپہر کا وقت آیا،
میرا حسین وہیں پر تھا. نہیں، حسین کے نام پر سبحان اللہ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو کس کے نام پر سبحان اللہ آئے گی؟ 60 ہجری ہے، جنت لینے کے لیے، معصوم بننے کے لیے، گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے مشرق سے لے کر مغرب تک لاکھوں مسلمان مکہ کی طرف آ رہے ہیں. مگر 10 سال ذی الحج جب ہوئی، 8 کو سب نے جانا تھا مینا کی طرف. 7 جب ہوئی تو میرے علی کے لال نے، میرے لجپال حسین نے احرام باندھا ہوا ہے، آ کر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا، اے رب تیرے بندے تجھ سے طلب کرنے آ رہے ہیں جنت، اور میں ہوں سارے جنتیوں کا سردار. میں ہوں سارے جنتیوں کا سردار. لوگ آ رہے ہیں جنت لینے کے لیے، میں ہوں جنت کا سردار. میرے رب، میں جا رہا ہوں تیرا دین بچانے کے لیے. اگر کسی کو سمجھ آئی ہے تو ذرا بتا دیں. میں ایک جملہ پھر دہراتا ہوں اس بات پر. میرا حسین کون ہے؟ کسی کو سمجھ آ سکتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے حسین کو جنت کی ضرورت نہیں، وہ تو پیدا ہوتے ہی جنتیوں کا سردار ہے. جو پیدا ہوتے ہی جنتیوں کا سردار ہو اسے جنت کی ضرورت نہیں ہے. آج حسنین کریمین کے لیے جنت کی دعا کرنا حلال تو کیا بدبخت و حرام ہے. آج تو دعا یہ کرنی ہے، یا حسین ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لینا. حاضرین محترم، آج ذکر مولود کعبہ کا بھی ہونا چاہیے تھا، آج ذکر غدیر خم کا بھی ہونا چاہیے تھا، مگر مجھے آج حسین کی یاد آ رہی تھی. مجھے آج حسین کی یاد نے اتنا تڑپایا ہے کہ میں آج حسین کے سوا کوئی ذکر کرنے کے لیے من سے راضی نہیں ہو رہا. لوگ پہنچ رہے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے کہ ہمیں جنت مل جائے. آج ملا کو جو اجازت ہے اذان دینے کی، ذرا سوچ کر بتاؤ، جنت لینے کے لیے تو معاشرہ مکے جا رہا ہے. حسین جنت کو چھوڑ کر، جنت کی طلب کو چھوڑ کر آج ذی الحج سے پہلے کربلا کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بتاتا کوئی نہیں، بتاتا کوئی نہیں. ہمیں اگر کوئی بتائے حسین کیا ہے تو ہمیں سمجھ آئے نا کہ حسین کیا ہے. ارے آج وہ حج کو چھوڑ کر جا رہا ہے. آقا کی بارگاہ میں امام حسین لجپال علیہ السلام آئے، عرض کی نانا جان ہرن چاہیے. آقا فرماتے ہیں ایک آیا تھا حسن کو دے دیا، دونوں کھیل لو. یہ سید الانبیاء ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور کسی کی کیا مجال. جیسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، شہزادگان دونوں بڑے، یہ تو اپنے بڑوں کے اوصاف میں الحمدللہ الحمدللہ پک گئے. یاد رکھیے گا، پک گئے. ان کی زبان سے جو نکلے گا اللہ پورا کرے گا. لیکن وہ جو شہزادہ اصغر ہے، جو سید محمد علی ہے، ان کے غضب سے بچ کے رہنا، ان کے غضب سے بچ کے رہنا. صرف ان کی بد دعا مجھے نہیں لگے گی، صرف مجھے، کیونکہ میرے لجپال نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں نے ان کے کپڑے جھاڑنے، تو میں کپڑے جھاڑتا ہوں. ان کے رخسار پر اگر گرد آ جائے تو اس کو صاف کرنا میری خدمات میں شامل ہے. کبھی کبھی ہاتھ تھوڑا سا سخت بھی لگ سکتا ہے، وہ بد دعا دے بھی تو مجھے نہیں لگے گی، کیونکہ بڑوں نے مجھے ان کی خدمت پر معمول کیا ہے. ورنہ یاد رکھنا، ان کا خیال رکھنا. جس طرح میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ حسین کا خیال رکھنا، شہزادہ محمد علی کا بھی خیال رکھنا. وہ پیدائشی ولی ہے.
وہ شہزادہ پیدائشی ولی ہے، یاد رکھنا۔ جو بھی اس سے دعائیں لینا چاہے جب بھی موقع ملے لو، اچھے رہو گے اور یقین کامل سے لو۔ اور اسی نہج پر عرض کر رہا ہوں، یہ کون ہے حسین؟ آقا ہرن چاہیے، فرمایا بیٹا ایک آیا تھا حسن کو دے دیا، دونوں کھیل لو۔ میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اللہ نے فرمایا جبریل تو امام الملائکہ ہے، تیری امامت چھن جائے گی اگر حسین کا آنسو زمین پر گرا۔ میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں، جانتے ہیں نا آپ اس حسین کو، میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں۔ اندر داخل ہوئے امی جان، باہر سارے بچے نئے کپڑے پہن کر آ رہے ہیں، ہمارے کپڑے آنکھوں میں ابھی آنسو امڑ رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا نہ گھبراؤ، آپ کا دھوبی کپڑے لے کر آ رہا ہے، آپ کا درزی کپڑے لے کر آ رہا ہے۔ ابھی جملہ مکمل ہوا، دستک ہوتی ہے، کون؟ حسنین کا درزی آیا ہے۔ میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں۔ عید کا دن ہے، حسنین کریمین مصطفیٰ کریم کو سواری بنا کر پشت پر سوار ہے۔ میرے آقا کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل زمین پر چل رہے ہیں، عیدگاہ کی طرف چل رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق قریب آتے ہیں، کہتے ہیں واہ مولا کتنی حسین سواری ملی ہے، کتنی حسین سواری ملی ہے۔ آقا نے مڑ کے کہا عمر اگر تمہیں ان سواروں کی شان کا ادراک ہو جائے تو تم سواروں کی بات کرو، سواری کی بات کرو۔ حاضرین محترم، میں اس حسین کی بات کرتا ہوں۔ لوگوں آج کچھ کم وقت بدبخت خبیث الفطرت لوگ اپنے آپ کو عالم دین کہہ کر یہ جملہ اٹھاتے ہیں کہ حسین ابن علی کو کربلا جانے کی کیا ضرورت تھی۔ میں ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں، ارے بدبختو، حسین سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ کربلا میں جانے کی ضرورت تھی یا نہیں۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ کی زلفوں سے کھیلنے والا، مصطفیٰ کے سینے پر بیٹھ کر قرآن کی لوریاں لینے والا حسین اگر کربلا جا رہا تھا تو تم کیوں نہیں گئے؟ تم کیوں نہیں گئے؟ میرا تو یہ سوال ہے کسی مائی کے لال میں جواب تو آ جائے میدان میں، پھر میں بتاؤں گا کہ حسین کیوں گیا تھا۔ میرے خواجہ خاجگان خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نقبی کاظمی سلام اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اللہ کہتا ہے جب کرسی پر بیٹھتا ہوں تو علی ہو کر بیٹھتا ہوں۔ خواجہ خواجگان کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ تم پوچھتے ہو حسین کون ہے؟ لوگوں 60 ہجری کو اٹھا لو، تمہیں پتہ چلے گا کہ جنت کے طلبگار اور ہوتے ہیں، حسنین مصطفیٰ کے نواسے اور ہوتے ہیں۔ جنت کی طلب کرنے والوں کی عزت و شان اور ہوتی ہے، مگر جنت کی طلب کو چھوڑ کر جو کربلا جاتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، ہمارا اگلا پروگرام 14 محرم الحرام کو ہے۔ 14 محرم الحرام کو جو بھی ثنا خان آئے گا وہ صرف یا حسین کرے گا، جو بھی عالم دین آئے گا وہ صرف یا حسین کرے گا، اور جس کو یا حسین صحیح طریقے سے نہیں کہنا آتا وہ نہ آئے گا، کیونکہ ہم نے تو 14 محرم کو صرف یا حسین سننا ہے، صرف یہی پوچھنا ہے کہ بتاؤ یار حسین کیا ہے، تم کیا پڑھ کے آئے ہو حسین کے بارے میں؟ وہ تو فرماتے ہیں انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر ہوں، حسین کو پڑھنا ہوگا
تو محمد میں ملیں گے، حسن کو پڑھنا ہوگا تو محمد میں ملیں گے، فاطمہ الزہرا کو پڑھنا ہوگا تو محمد میں ملیں گے، اور اگر ہر وقت پڑھنا ہوگا تو انا مدینہ العلم وعلی الباب ہو، علی کا دروازہ اور اس کی چوکھٹ کو اپنی زمین نیاز سے سیراب کر کے آؤ گے تو تمہیں حسن بھی سمجھ آ جائے گا حسین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس بارگاہ میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اگلی 14 محرم الحرام کو بڑے غم کے دن ہوں گے، بس اپنی تیاری کے ساتھ آئیے گا ذکر حسین لے کر، اور مغرب کی نماز یہاں پر پڑھیے گا۔ میرے حسین لجپال کے نام کا واسطہ ہے، مغرب کی نماز یہاں پڑھیے گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے آقا